قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء۔ اللہ نے جناب آدم کو نام سکھائے، ان ناموں میں نبیوں کے نام بھی ہوں گے، ان ناموں میں اولیاء کے نام بھی ہوں گے، ان ناموں میں شہداء کے نام بھی ہوں گے، ان ناموں میں صدیق و فاروق کا نام بھی ہوگا، ان ناموں میں عثمان غنی علی مرتضیٰ کا نام بھی ہوگا، ان ناموں میں ابن تیمیہ احمد ابن حنبل کا نام بھی ہوگا، ان ناموں میں نہ جانے کیسے کیسے عظیم علماء کا، دعات کا، مبلغین کا، مجاہدین کا، شہداء کا، اللہ کی راہوں میں سب کچھ قربان کرنے والوں کے نام بھی ہوں گے۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم، سب کے سب نام جب ان کے سامنے پیش کر دیے تو پھر اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو کہ سب انسان فساد کرنے والے ہوں گے، مجھے بتاؤ ذرا ان کے نام کیا ہیں، مجھے بتاؤ ذرا ان کے نام کیا ہیں، مجھے بتاؤ یہ ابراہیم، مجھے بتاؤ یہ نوح، مجھے بتاؤ یہ موسیٰ، مجھے بتاؤ یہ عیسیٰ، مجھے بتاؤ یہ محمد کریم علیہ الصلوات والتسلیمات اجمعین، ان سب پہ درود سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ اور اس دور کے وہ لوگ جنہوں نے آزمائشیں، جنہوں نے تکلیفیں، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، نہ جانے اس دور کی کیسی کیسی عظیم اسلام کی بیٹیوں کے اور اسلام کے بیٹوں کے نام ہوں گے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ کائنات تو عبادت کر رہی تھی، فرشتے عبادت کر رہے تھے، زمین عبادت میں تھی، سورج عبادت میں ہے، چاند عبادت میں ہے، ستارے عبادت میں ہیں، کائنات عبادت میں ہیں، لیکن ان سب کی عبادت کے اندر وہ دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے سینے کے اندر رکھا ہے۔ نہ ان کی اولادیں ہیں، نہ ان کی شادیاں ہیں، نہ ان کی مجبوریاں ہیں، نہ ان کے نکاح ہیں، نہ ان کو جاب پہ جانا ہے، نہ ان کو ملازمت پہ جانا ہے۔ فرشتوں کی اس طرح کی کوئی ڈیوٹی، اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہ فرشتے ذمہ دارہ کرتے ہیں، نہ ان کی جاب ہے، نہ ملازمت، نہ انہوں نے کسی مارکیٹ اور پلازے کے اندر اپنے کاروبار کی فکر۔ ہر وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں، چھوٹے دنوں میں، مختصر اوقات میں جب دن سمٹ گیا ہو اور اعظم مارکیٹ میں، یہاں کی گہما گہمی میں، یہاں کے رش میں اور یہاں کی بازاروں میں جب ہزاروں کی پرافٹ کی لالچ بھی ہو، جب لمبے چوڑے آرڈر بھی ہوں، سامنے گاہک کھڑے بھی ہوں، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی مسجد اسحاق سے صدا آئے، سب گاہکوں کو انسان قربان کر دے اور سارے نفع کو جوتے کی نوک پہ رکھ دے اور سارے کاروبار کو بند کر دے اور سارے کھاتے کلوز کر دے اور سب فکریں چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کے گھر کی طرف اپنی آزاد مرضی سے چلتا چلا آئے۔ رب ذوالجلال کی عزت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سارے فرشتے مل کر بھی جو تم عبادت کرتے ہو یہ والی عبادت نہیں کر سکتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، اس جمعے کو معمولی نہ سمجھا کریں، نماز کو معمولی نہ سمجھا کریں،
اذان کو معمولی نہ سمجھا کریں، سجدوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، رکوع کو معمولی نہ سمجھا کریں، اس مسجد میں آنے کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ کبھی بھی اپنے حاشیہ خیال میں دور دور تک ایک ادنا سا خیال بھی نہ آنے دیا کریں کہ یہ کیا ہوا، ایک نماز پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھی پھر چوتھی، بلکہ سجدہ شکر کیا کریں، اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ اس کائنات میں تو ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہی تو مقصد زندگی ہے۔ اگر فارغ رہ کر عبادت کرنی ہے تو وہ فرشتوں کا کام ہے، کسی فکر کے بغیر عبادت کرنی ہے تو وہ جبریل کا کام ہے، جاب پہ جائے بغیر عبادت کرنی ہے تو وہ تو ان فرشتوں کا کام ہے جو ہر وقت عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، کبھی چلچلاتی دھوپیں ہوں تو دھوپوں کی پرواہ کیے بغیر، کبھی تلواروں کے سائے ہوں تو ان کی پرواہ کیے بغیر، کبھی مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں تو ان کی پرواہ کیے بغیر، کبھی غم اور پریشانیاں ہوں تو ان کی پرواہ کیے بغیر، کبھی اولاد کی فرمائشیں ہوں تو ان کی پرواہ کیے بغیر، کبھی دفتروں کی لمبی لمبی فائلیں ہوں تو ان کی پرواہ کیے بغیر، کبھی کاروبار کے نفع ہوں تو ان کی پرواہ کیے بغیر، اللہ اکبر کی جب صدا آ جائے، یہ صدا ایسی عظیم ہوتی ہے، اس عظیم صدا کو سن کے جو اللہ کو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، انہی کی عبادت کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ جہاں تک فساد کی بات ہے، جہاں تک خون بہانے کی بات ہے، تو اس پوٹینشلی اس طاقت دینے کے اندر ہی تو انسانیت کا راز ہے۔ اگر ایک شخص نابینا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، تو اس میں عظمت کی بات ہی کیا ہے؟ اگر کسی میں کوئی جنسی طاقت ہی نہیں اور جنسی طاقت سے محروم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کی عزت کو لوٹا نہیں، تو اس میں کیا عظمت کی بات ہے؟ اگر کوئی اپاہج معذور ہے اور وہ چل ہی نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے قدموں کو کبھی گناہ کی طرف چلایا نہیں، تو اس میں کیا عظمت کی بات ہے؟ اگر کوئی زبان سے گنگا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں اپنی زبان سے، تو اس میں کیا عظمت کی بات ہے؟ اگر کوئی کانوں سے بہرا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے غلط سنا نہیں، تو اس میں کیا عظمت کی بات ہے؟ فرشتوں کے اندر تو گناہ کا داعیہ ہی نہیں، گناہ کے جذبے نہیں، گناہ کے فیکٹرز نہیں، گناہ کے دوائی نہیں، گناہ کے محرکات نہیں، گناہ کے اسباب و علل نہیں۔ اگر وہ پوری زندگی گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کے لیے ایک عظمت ہے، لیکن اس سے بڑی عظمت اس انسان کے اندر ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے اندر ہے، جن میں گناہ کے سارے اسباب ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، وقت کی حسینہ ہو، وقت کی ایک عظیم خاتون ہو، بادشاہ کے گھر والی ہو، بنی سمری ہو، دروازے مقفل ہوں، برائی کی خود دعوت دیتی ہو، ہئی تلک کی آوازیں لگاتی ہو، اور وہ پھر کہتے ہوں انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ یوسف کے اندر انسانوں کی عظمت